کیا تم عیدوں کے وقت یہ احساس کا واقعہ نہیں سنتے؟ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جا رہے تھے، بیچ میں ایک یتیم بچے کو دیکھا جو پھٹے پرانے کپڑے میں تھا۔ حضور نے اس سے پوچھا کیا تیری عید نہیں ہے؟ اس بچے نے کہا عید تو ہے لیکن میرے بابا نہیں ہے، میرے بابا نہیں ہے، وہ شہید ہو چکے ہیں، مجھے پہنانے والا کون ہے آج؟ وہ کائنات کے آقا و مولا جو انیس بے کساں ہے، چارہ ساز درد منداں ہے، اس یتیم کو اٹھا کر اپنے گھر لائے اور اپنے ہاتھوں سے نہلایا، حسنین کریمین کے کپڑے پہنائے، عیدگاہ جانے کے وقت واپس آ کر کے، اور پھر اس بچے کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے عیدگاہ لے جانے لگے۔ کون ہے یہ جو احساس رکھتا ہے؟ حسن و حسین انگلی پکڑ کر کے چل رہے ہیں اور یتیم بچہ کندھے پر سوار ہے، مصطفیٰ کریم کے کندھے پر سوار ہے۔ بلکہ اس دن دیکھنے والے صحابہ اش اش کرتے رہ گئے، اور کئی بچے تو یہ تمنا کرتے رہ گئے کاش ہمارے بھی باپ مرے ہوتے تو میرے آقا کندھے پر اٹھائے ہوتے، یتیم ہوتے ہم۔ میرے عزیزو، یتیموں کا حقیقی اس دنیا میں کوئی چارہ ساز درد منداں ہے، بے قصوں کا انیس کوئی ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات، اور انہوں نے پورا نظام تمہیں دیا ہے۔ یہ صرف سنانے کے لیے نہیں، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں جو تمہیں سنائی جاتی ہیں، تمہارے عمل کے لیے ہے کہ اپنی زندگی میں تمہارے پاس جو چیز بھی آئے اس کا ایک حصہ ان لوگوں کے لیے خاص کر دو۔ میں آج مولا کریم کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا کروں گا۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب بھی رمضان کی عید آتی ہے، کبھی ہم یمن کو یاد کرتے ہیں، عراق کو یاد کرتے ہیں، شام کو یاد کرتے ہیں، فلسطین کو یاد کرتے ہیں، ان کی کوئی عید ہی نہیں آتی میرے عزیزوں، ان کی کوئی عید ہی نہیں آتی۔ پچھلے سال بھی میں نے ایک ہمارے ڈرائیور ہیں عراق میں، انہوں نے ایک ویڈیو وہاں سے بھیجی تھی، ایک بچی جو ہر سال عید کے موقع پر اس کا معمول ہے، یہ ہمارے صاحب جو ساتھی ہیں وہ کہنے لگے میں تم کو ویڈیو بنا کر بھیجتا ہوں، یہاں پر ابھی یہ معاملہ کئی گھروں کے ساتھ چل رہا ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا بچیاں گھر سے نکلتی ہیں عید کے دن، نہ وہ کپڑے پہنتی ہیں نہ ہی عید، بلکہ سیدھے قبرستان میں اپنے باپ کی قبر کے پاس بیٹھتی ہیں، صبح سے شام ہوتی ہے، وہ پکارتی رہتی ہیں کہ بابا جان ہمیں کوئی کپڑے آج نہیں پہنائے گا، تم جا چکے ہو۔ یہ وہ جوان لوگ جو شہید ہوئے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ایک پورا کا پورا میدان قبرستان ہے وہاں پر۔ چند سالوں پہلے جہاں بچے کھیلتے تھے فٹ بال، آج وہ میدان پورا قبروں سے بھرا ہوا ہے، وہاں بچیاں پکارتی رہتی ہیں عید کے دن، دل پسیج جاتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہم کس انداز سے آج امت کی خیر خواہی کی بات کرتے ہیں، درد کا احساس ہمیں بھی ہونا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو رات رات ہم غریبوں کے لیے رویا کرتے تھے، آج ان کی امت کے درد کا احساس ہم کیوں نہیں کرتے؟ میرے عزیزو، اپنے جینے میں، اپنے کھانے پینے میں ان لوگوں کا احساس رکھو۔ اچھا پہنو، اللہ نے اگر دیا ہے اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، میں اس کا مخالف نہیں، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھے سے رہو، لیکن اللہ نے جو تمہیں مال دیا اس میں ان کا احساس رکھو، اللہ راضی ہو جائے گا، میرے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے۔ اور تم نے زندگی بھر اگر ان کا احساس ہی نہیں کیا تو حضور کی بارگاہ میں قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ جب حضور تمہیں پکڑ کر پوچھے قیامت کے دن تو اپنے گھر میں عیش کی روٹیاں اڑا رہا تھا، میرے محبوب یمن اور شام کی بچیاں مردہ کھا رہی تھیں، وہ چمڑے کھانے پر مجبور تھے۔ میرے عزیزو، آج ہماری جتنی استطاعت ہے ہم ان کی مدد کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے ہو سکتا ہے۔ میں یہ اس کا اظہار آپ کے سامنے نہیں کر رہا، لیکن الحمدللہ جو استطاعت ہوتی ہے ہم اپنی جانب سے کرتے ہیں۔ لیکن میں امت کو آج یہ میسج دیتا ہوں، کاش اگر سب اس بات پر جمع ہو جائیں، ہماری خوشی اسی بات پر ہے جس بات پر مدینے کے تاجدار خوش ہو جائیں۔ ہماری خوشی اس بات پر نہیں کہ گھر میں مرغا بن گیا، بکرا بن گیا، ہماری خوشی اس بات پر ہے کہ آمنہ کا لال مسکرا دیا، یہ میری خوشی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اس بات پر ہے۔ جبرائیل امین بھی جانتے تھے نبی اگر کسی بات پر خوش ہوتے تھے تو ان کی امت کی بات پر خوش ہوتے تھے۔ حضور کو اگر کوئی راضی کرنا چاہتا، کس بات پر راضی کرتے معلوم ہے؟
حضور کو اگر کوئی کہتا کہ ہم عبادت کریں گے، فلاں کریں گے، ان باتوں پر نہیں، حضور کو اگر کوئی راضی کرنا چاہتا تو ان کی امت کی بات کرتا، میرے آقا راضی ہو جاتا۔ حضور کو اس قدر احساس تھا اپنی امت کا۔ اللہ کریم ہم سب کو ان غربا و مساکین کی خیر خواہی کرنے اور ان کی اعانت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا آج تیرے دربار میں ہاتھ پھیلاتا ہوں، تو نے ہمیں آزادی کی زندگی دی، ہماری حیثیت سے زیادہ تو ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ کوئی ایسی نعمت نہیں جو آج ہم رمضان میں نہیں دیکھ رہے، ساری چیزیں، بلکہ ہمارے دسترخوان بچ جایا کرتے ہیں، ہمارے دسترخوانوں پر ہمارے کھانے سے زیادہ نعمتیں آ جاتی ہیں۔ الہ العالمین تیرے دربار میں میں التجا کرتا ہوں، ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جن کے گھروں میں 2 وقت کی روٹیاں نہیں، اور کچھ تو وہ ہیں جو اس ماہ مبارکہ میں بھی جیل کی سلاخوں میں ہیں۔ ان کا رمضان کیسے جائے گا؟ ان کی افطاریاں، ان کی سحریاں، اے قادر مطلق جو بے قصور تیرے حبیب کی امت مقید ہے، ان کو آزادی عطا کر دے، ان کے حلق کو نرم فرما دے۔ مولا تیرے دربار میں ہاتھ پھیلاتا ہوں ان بچیوں کو جو یتیم ہو چکی، ان بیواؤں کو مولا، ان خواتین کو جو بیوہ ہو چکی، ان کا تو مسبب الاسباب ہے۔ مولا ہم سب کو ان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے دل میں احساس پیدا فرما دے۔ اے کریم خدا، تو نے ہمیں جو مال دیا، جس پر ہم نے اب تک عیش کیا ہے، اے کریم خدا ہمارے مال کو تیرے راہ میں خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ارحم الراحمین کل قیامت کے دن تو ہم پر غضب نہ فرما، ہم پر ناراضگی نہ فرما۔ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے آج تیرے دربار میں معافی طلب کرتے، مولا ہم سب کو تو معاف فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔